بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی ساتھیو۔ یہ بھی ایک سوشل میڈیا پر ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا جس میں ایک لڑکی نے جس نے ماسٹرز کیا ہوا تھا بلکہ ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور قتل کیوں کیا؟ کیونکہ لڑکی جو ہے وہ اپنی پھپھو کے بیٹے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور بھائی اسے منع کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے کافی گھر میں اختلافات رہتے تھے، اور لڑکی کی یہی خواہش تھی کہ میں اسی سے شادی کروں، اپنے پھپھو کے لڑکے سے شادی کروں، لیکن اس کا بھائی منع کرتا تھا، لڑائی بھی کرتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا۔ آپ خود سن سکتے ہیں کہ وہ لڑکی خود یہ اعتراف کرتی ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ اسے اس کا یعنی لڑائی بھی کرتا تھا، اور لڑائی سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ باتیں سناتا تھا، غصہ کرتا تھا اور گالی گلوچ بھی کرتا تھا۔ سگا بھائی تھا آپ کا؟ جی ایک ہی شادی ہے والد کی، پھر بھی مروا دیا، قتل کروا دیا؟ گلٹ یہی ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا؟ ان کے اختلافات کی وجہ سے، بار بار کے اختلافات کی وجہ سے۔ ٹارچر کرتا تھا بھائی آپ کو؟ مارتے نہیں تھے لیکن ابیوزو لینگویج یوز کرتے تھے۔ اچھا مارتے نہیں تھے، اچھا مارتے بھی نہیں تھے، پھر بھی قتل کروا دیا؟ کیا کس سے تھی دوستی، کس سے تھی آپ کی، کس سے شادی کرنا چاہتی تھی، کیا ہوا؟ دوستی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، گھر والوں کی رضامندی سے ہوا تھا رشتہ، کب؟ 4-5 ماہ پہلے، کس کے ساتھ؟ پھپھو کے بیٹے سے۔ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ، صحیح ہے۔ تو عدنان کیا کہتا تھا؟ بھائی کہتے تھے کہ وہاں پہ نہیں کرنا، وہاں پہ شادی نہیں شادی نہیں کرنی، کرنی ہے۔ صحیح۔ بھائی چھوٹے تھے سب سے؟ بھائی سب سے بڑے تھے، بڑے تھے سب سے، کیا کرتے تھے بھائی؟ 2 جگہ پہ کام کر رہے تھے، لوگ کی ویسے پریکٹس کر رہے تھے، ویسے تو اوور ایج ہو گئی تھی جب انہیں پتہ چلا تھا کہ مطلب اس چیز کا فائدہ کوئی نہیں ہے پریکٹس کرنے کا۔ ساتھ میں بیکری وغیرہ کا کورس تھا، وہ کر چکے ہوئے تھے، اپنی مطلب بیکری کا سیکھ رہے تھے، کچھ چیزیں ڈونٹس وغیرہ بنانے، بسکٹس وغیرہ بنانے، کچھ اس طرح۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پیار کرتے تھے ساری بہنوں سے، گھر والوں سے؟ جی وہی تھے کفیل آپ کے گھر کے، وہی سنبھالتے تھے گھر؟ وہ بھی تھے اور ابو بھی کر رہے تھے۔ ابو کیا کرتے تھے؟ ابو کی اسپیئر پارٹس کی شاپ ہے۔ اسپیئر پارٹس کی شاپ ہے، صحیح ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا تنازع کیا تھا، کیوں نہیں وہ پسند کرتے تھے آپ جس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ شادی کا بھی ہے، ویسے بھی گھر میں مطلب چھوٹا موٹا اختلاف ان کو مطلب رہتا ہی تھا، جھگڑا کسی نہ کسی بات پہ۔ اب شادی کی مین وجہ وہاں پہ کرنے کی کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ان سے ریزنس وغیرہ پوچھی تھی کہ مطلب نہ کرنے کی کیا یہاں پہ ریزن ہے یا اختلاف کس چیز پہ ہے۔ صحیح۔ تو وہ یہ کہتے تھے مطلب کوئی ایسی مطلب ایک ہوتی ہے کہ بری عادت کسی انسان میں کچھ بھی ایسا وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بس میری مطلب دل نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کرنے کو، رضامندی نہیں ہے۔ کیا نام ہے اس کا جس کے ساتھ شادی کرنا تھی آپ نے؟ وقاص۔ وقاص، پھپھو کا بیٹا ہے؟ جی صحیح ہے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں میں نے نہیں ہونے دینی ہاں شادی؟ جی، انہوں نے ایک نام پھپھو کو فون وغیرہ پہ کر کے تھریٹس بھی دی تھی کہ مطلب اس رشتے سے یہاں سے پیچھے ہو جائیں ورنہ وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ کنہوں نے تھریٹ دی؟ بھائی نے۔ بھائی نے۔ شادی شدہ تھے بھائی آپ کے؟ نہیں انمیرڈ تھے، کیا ایج ہوگی؟ 39۔ 39۔ شادی کیوں نہیں کی تھی ابھی تک؟ وہ کہتے تھے میں نے نہیں کروانی ہے۔ بہنوں کی کروانی ہے شادی؟ بہنوں کی نہیں، مطلب ایسا یہ ہوتا ہے کہ بہنوں کی کر کے پھر کرنی ہے، وہ نہیں تھا مائنڈ سیٹ ان کا، وہ کہتے تھے کہ میں نے کروانی ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں کروانی ہے۔ کبھی شادی نہیں کروانی، صحیح ہے۔ تو وہ نہیں شادی ہونے دے رہے تھے؟ جی وجہ کیا بنی سارے واقعے کی؟ کیا کیا ہوتا رہا؟ کس وجہ سے لڑائیاں جھگڑے جو ہے وہ بڑھتے رہے؟ یہی وجہ تھی ایک، وقاص کے ساتھ شادی نہ کرنے کی اجازت دینا؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ چھوٹا ہی شادی کی بات بعد میں ہی آتی ہے، ویسے بھی ایک اختلاف گھر میں ہر چیز پہ رہتا ہی تھا، وہ کچھ بھی ہے، کھانا پینا، آنا جانا، اوڑھنا یا کچھ بھی ایسا، مطلب ہر چیز میں کسی نہ کسی چیز میں نا خام خواہ کا بلا وجہ ایگریشن اسٹارٹ ہو جاتا ہوتا تھا اچھا اور بڑا ایکسٹریم بھی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر قتل کروا دینا چاہیے ایسے بھائی کو جو ایسے کرے؟ اور اکلوتا بھائی ہو 3 بہنوں کا، آپ سمیت 2 اور بھی بہنیں؟ جی وہ چھوٹی ہیں؟ ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے۔ صحیح، پھر قتل کروانے کا سوچ لیا بھائی کو؟ سر کیا ہوا؟ پوری قتل پلاننگ تو نہیں بتانی تھا، ہے، بس پوری یہ بات تھا کہ بتانی ہے۔ ڈرانا دھمکانا جیسے بھائی کر رہے ہیں، تو وقاص کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ مطلب وہ تو باہر ہوتے ہیں کہ میرا یہاں پہ بھائی ہے، تو پھر بھائی سے کہہ کے کچھ اس طرح کا کرتے ہیں کہ بھائی کو نا راستے سے ہٹا دیتے ہیں، وقاص نے کہا؟ تو پھر انہوں نے مطلب ڈیلنگ وغیرہ جسے بھی کی کیا آگے سے۔ بات کی وہ، کب بات؟ تو اس حد تک یعنی کہ مخالفت وہ کرتا تھا اس کا بھائی، تو جس کی وجہ سے پھر لڑکی نے اپنے پھپھو کے لڑکے کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ یعنی اس لڑکے سے جس سے شادی کرنا چاہتی ہے نا، اس کے ساتھ مل کر اس نے پلان بنایا کہ اپنے یہ بھائی کو کسی طریقے سے ڈرایا دھمکایا جائے، لیکن پھر اس ڈرانے دھمکانے سے معاملہ آگے چلا گیا اور وہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جو جہاں تک میں سمجھاؤں لڑکی کی باتوں سے، وہ یہی سمجھاؤں کہ بیسیکلی مقصد اس کو ڈرانا دھمکانا تھا، قتل کرنا نہیں تھا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ پھر معاملہ لڑائی کا کچھ اس قدر آگے چلا گیا کہ وہ قتل تک نوبت آ گئی۔ تو اس میں سمجھتا ہوں ویسے یہ جو آدمی جو اس لڑکی سے انٹرویو لے رہا ہے اس پروگرام میں، بظاہر تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں سارا قصور لڑکی کا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ اس لڑکی کے بھائی کا ہے، جو اسے شادی کرنے سے روک رہا تھا، یعنی پھپھو کے لڑکے سے شادی کرنے سے روک رہا تھا، اس کا سب سے بڑا قصور ہے۔ کیونکہ جب اس سے پوچھا بھی گیا کہ ابھی وجہ بتاؤ، آخر تم کیوں شادی نہیں کرانا چاہتے، کیوں اس شادی کو نہیں ہونے دینے چاہتے تم، تو اس نے وہ وجہ بھی نہیں بتاتا تھا کہ مطلب کوئی ویلڈ ریزن ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ بھئی لڑکا جو ہے وہ بدکار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کوئی مطلب گناہوں میں غرق ہے، ٹھیک ہے نا، یا نمازیں نہیں پڑھتا یا نیک نہیں ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، اس نے کوئی وجہ بھی وہ نہیں بتاتا تھا، بلکہ خود جو اس لڑکی کا جو بھائی ہے جو شادی نہیں کرانا چاہ رہا تھا، وہ خود یعنی کہ گالیاں نکالتا تھا، لڑائی کرتا تھا، روکتا تھا، تو اس کا جو اقدام ہے نا، اس کا جو عمل ہے،
یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس لڑکے کو یعنی کہ بھائی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بہن کو شادی کرنے سے روکے، اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا، سوائے اس صورت میں کہ جس سے شادی یعنی لڑکی جس کو پسند کرتی ہے وہ لڑکا اگر بے نمازی ہو، بد کردار ہو، بدکار ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، کوئی غیر شرعی کاموں میں، گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں ملوث ہو، اس صورت میں بھائی کا، باپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ لڑکی کو منع کرے، اپنی بچی کو، اپنی بہن کو منع کرے کہ بھئی وہاں شادی نہیں کرنی، وہ برے لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، بد کردار لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں تھا اور جیسا کہ ثابت ہے کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بھائی نے کوئی ویلڈ ریزن نہیں دیا، بس ویسے ہی اسے پسند نہیں تھا تو اس نے کہا نہیں کرنی شادی، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بھائی کو حق نہیں بنتا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے، شرعی وجہ کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے وہ اپنی بہن کو روک دے شادی کرنے سے، اور باپ کا بھی حق نہیں بنتا، کیونکہ بچی اگر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا نیک ہے، یعنی کہ وہ کسی گناہوں میں ملوث نہیں ہے، تو پھر والدین کا اور بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بچی کی، اپنی بہن کی شادی کرائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ قصوروار جو ہے نا وہ اس کا بھائی ہے، وہ محرک بنا ہے یہ تمام حالات کا، وہ محرک بنا ہے ان تمام حالات کا، اس نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر بہن اس شدید مینٹلی ٹارچر اس کو ملا اور اس مینٹلی صدمے میں چلی گئی کہ اب یہ میرا بھائی جس کو یعنی کہ جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں، میرا بھائی منع کرتا ہے اور لڑائیاں بھی کرتا ہے اور مجھے گالیاں بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا اس کو مینٹلی ٹارچر کیا، اس بچی کو، اس لڑکی کو، اس کے بھائی نے اتنا مینٹلی ٹارچر کیا، جس کے نتیجے میں پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ اس کی جو لڑکی ہے، یہ لڑکی جو ہے یہ پھر مجبور ہو گئی کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ یہ ایک تو پڑھی لکھی لڑکی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا انٹرویو سننے سے ایسا ہی مجھے معلوم ہوا کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والا اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، بھائی تھا بلکہ وہ جو مر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ تھا جس نے اس کو مینٹلی ٹارچر کیا تھا اور منع کیا تھا بغیر کسی شرعی عذر کے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ شریعت نے ہر لڑکی کو اختیار دیا ہے، حق دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے، یعنی اس کی رضامندی ہونی چاہیے، جس لڑکے کو وہ پسند کرتی ہے اس سے وہ شادی کرے، یہ شریعت نے حق دیا، تو اس شریعت کے حق کو روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو روکتا ہے وہ برا انسان ہے۔ تو برائی اصل میں اس کے بھائی کی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کا بھائی برا انسان تھا جس نے اس کو ایک شریعت کا کام کرنے سے روکا اور بغیر کسی شرعی عذر کے، اور خود یہ وہ بد اخلاق تھا، گالی گلوچ والا تھا، مینٹلی ٹارچر کرتا رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ برا انسان جو تھا وہ تھا۔ البتہ اس بچی سے، اس لڑکی سے اتنی غلطی ضرور ہوئی ہے کہ اس کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو پھر جو بچی ہے یہ ایک عام مسلمان ہے، مومنہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوا نا، یہ ایک قسم کا اس کا اصل قصوروار میں سمجھتا ہوں اس کا بھائی ہے، جس نے اس کو پریشان کیا، تنگ کیا، مینٹلی ٹارچر کیا، اس کو گالی گلوچ دی، اور بالآخر یہ اس حد تک مینٹلی ٹینشن میں، ڈپریشن میں چلی گئی کہ پھر اس کو یہ سوچنا پڑا کہ اب میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ جیسے انسان دیکھو، ایک انسان کو ایک صدمہ لگتا ہے، انسان کسی امتحان میں پاس نہیں ہوتا، اسے جاب نہیں ملتی، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میں تو زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، مجھے زندگی میں سکسیس نہیں ملی، میں اب مر رہا ہوں۔ تو وہ کیوں ایسا اقدام کیوں اٹھاتے ہیں، کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ وہ جو ہے ہوتے ہیں نا، انہیں صدمہ پہنچتا ہے، انہیں ایک مینٹلی ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی وہ پہنچتا ہے، تب وہ خودکشی کا عمل جو ہے نا وہ اس کا ایکشن کرتے ہیں، یعنی خودکشی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب یہ جو بچی ہے، چونکہ اس نے تو شادی کرنی تھی، اس نے جائز کام کرنا تھا، حلال کام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنی تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو روکنے کے لیے اس کا بھائی آیا اور اس نے بھائی نے روکا اور گالی گلوچ نکالی، مینٹلی ٹارچر کیا، تو جس کی وجہ سے یہ صدمے میں چلی گئی، مینٹلی ڈپریشن میں چلی گئی کہ اب میں کیا کروں، تو اس کی وجہ سے غلطی سے یہ ہو گئی کہ اس ٹینشن میں اس نے پھر اپنے بھائی کا قتل انڈائریکٹلی اس طریقے سے اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو کیونکہ اصل قصور جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے بھائی کا تھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں میری اس رائے کے بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔